السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ خروج صفوان معه صلى الله عليه وسلم إلى هوازن وإسلامه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كافر وأرسل إليه يستعيره سلاحه فأعاره سلاحه ومئة درع بأداتها، فقال صفوان طوعا أو كرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية رادة فأعاره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها إلى حنين فشهد حنينا والطائف، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها إلى آخر الحديث۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور اسی سلسلے میں مضمون شروع ہوا تھا حنین کا۔ چونکہ فتح مکہ اور حنین یہ دونوں سفر ساتھ ساتھ ہوئے ہیں۔ پہلے مکہ مکرمہ فتح ہوا، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین گئے، وہاں کا معاملہ نمٹایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو گیا مدینہ منورہ کا۔ اسی میں طائف کا بھی غزوہ ہو گیا، یہ حنین، یہ طائف، یہ ساری کی ساری ایک ہی پٹری پر یہ ساری چیزیں لمبی چوڑی اس کی تفصیلیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین پہنچے تو ابو محذورہ نے اسلام قبول کر لیا، حرم شریف کے مؤذن بن گئے مکہ مکرمہ کے۔ صفوان ابن امیہ نے اسلام قبول کر لیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے صفوان ابن امیہ۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ حنین میں اللہ نے مال بہت دیا تھا، وہ جو غزوہ ہوا حنین کا تو اس میں مال بہت آیا، باندیا بھی آئی سب، اور وجہ اس کی یہ بنی مال کے آنے کی کہ یہ جو طائف والے اور یہ جو قبیلے بنی سعد والے، یہ پہاڑی جو لوگ تھے، یہ وہاں کا افغانستان ہے، سعودیہ کا، پہاڑ سب جگہ، اور جو ہے ہریالی اس علاقے کے اندر، جیسا ہمارے یہاں کا کشمیر ہے اس طریقے سے وہاں کا بھی کشمیر ہے، لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں۔ تو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے، طائف والے تو شروع سے مخالف تھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، پتھر مارے تھے، نکالا تھا، قصہ تو سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم محمد کا مقابلہ کریں گے مکمل طریقے سے۔ مکمل طریقے کا مطلب یہ کہ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر بیوی بچے سارا سامان سب لے کے چلو، بس یا تو جو ہے مر جائیں گے سارے کے سارے یا ان کو ہرائیں گے، سب لے کے چلو۔ تو جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو غزوہ ہے، سفر ہے، اس میں بیوی بچوں کا کیا کام ہے؟
بھی عورتوں کا کیا کام ہے وہاں؟ چھوٹے بچوں کا کیا کام ہے؟ لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ تو خواہ اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس لیے عورتوں کو لے کے مت چلو. جو لڑنے بڑھنے والے ہیں، جوان ہیں، وہ لوگ چلیں، لیکن بعض مرتبہ بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دماغ میں ایک چیز آ گئی وہ پھر نکلتی نہیں. ان بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ نہ اب تو جو ہے بالکل محمد کا مقابلہ پورے طریقے سے کرنا ہے، سب چل. تو یہ غزوہ ایک قسم کا انوکھا بنا. یہاں اس لیے انوکھا بنا مسلمانوں کے لیے کہ فتح مکہ کے بعد ہو رہا ہے. ایک دوسرا، اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بھی ساتھ لیا. تیسرا کہا اس لیے انوکھا بنا کہ ساری کی ساری قوم، سارے خاندان، بچے بچیاں، چھوٹے بچے سب کو لے کے آئے. مریں گے تو سب مریں گے، واپس نہیں آنا یہاں میں. یہ نیت لے کر جو ہے وہاں سے نکلے. اب جب حنین کا مقابلہ ہوا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تو صحابہ کے دل میں ایک معمولی سی ایک چیز آئی. وہ کیا؟ بدر میں تو ہم بہت تھوڑے تھے، جیت گئے. حنین میں تو ہم بہت زیادہ ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. معمولی سے نظر ہٹی اللہ سے اور نظر آئی اپنے اوپر. آدمی کی جب نظر اپنے پر آتی ہے تو وہ آدمی وہیں سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی کی نظر اگر اللہ پر رہتی ہے وہ آدمی ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے. اس کو قرآن نے کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. بس اتنا ذہن دل کے اندر آیا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، بدر میں تو بہت تھوڑے تھے ہم. اللہ کی مدد ہٹ گئی، اور ایسی مدد ہٹی کہ ان لوگوں نے ایسا وار کیا، حنین والوں نے جو سامنے سے آئے تھے، کہ سب صحابہ جو کوئی یہاں بھاگا، کوئی یہاں بھاگا، کوئی یہاں بھاگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے. اس کو قرآن نے کہا اذا اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، تم پر زمین بوجھ بن گئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی. بعض مرتبہ آدمی پر ایسے حالات آتے ہیں کہ زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے، چل نہیں سکتا، پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں. گھر جاوے تو بیوی سے لڑائی، دکان پر آوے تو پارٹنر سے لڑائی، مسجد میں آوے تو قرضے والے قرضہ مانگ رہے ہیں، کہیں بچی پریشان ہے، کہیں بھائی پریشان ہے، کہیں بیماری، کہیں یہ. تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ وضاقت علیہ الارض بما رحبت، کہ زمین اس کے لیے تنگ. تو جو ایمان کا کمزور ہوتا ہے وہ اس کا ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ پر یقین نہیں ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. تو خودکشی کرنے سے کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آدمی کہا کہ میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہاں تو حالات اور خراب ہوں گے. تو ایسے حالات آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے. تو حضور نے زور سے ایک آواز لگائی، یا للانصار یومن کیوم بدرین، پلٹو، کرتن کا کرت حنین. ارے انصار کہاں ہو تم لوگ سب؟ جب یہ آواز سب جگہ پہنچی تو پلٹے. کچھ مہاجرین یہاں سے آئے، کوئی یہاں سے آئے، یہاں سے آئے، پھر جمع ہو گئے. جمع ہو کر جو ہے پھر کام شروع ہوا. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جتنے تھے وہ آئے تھے وہاں سے، وہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے. اللہ کی مدد آ گئی اور مسلمان جیت گئے، اور سب غلام، باندیاں، سب بوڑھے بھی غلام بن گئے، جوان بھی غلام بن گئے، عورتیں جو تھی باندیاں بن گئیں.
اور سب کو صحابہ نے خیموں کے اندر، خیموں اس زمانے میں جیل ہوتے تھے، خیموں کے اندر رکھ دیا، عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، جوان ایک طرف، صحابہ نے پہرے دینے شروع کر دیے، مطلب کہ بھئی اب ہمارا غلبہ ہے، تو مال بھی آ گیا، ان کا جو مال تھا وہ مال بھی آ گیا۔ یہ حنین میں ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے کہ مال غنیمت ہے تو حضور تقسیم کریں گے، یہ مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے مسلمانوں میں، جو سفر میں ان کو دیا جاتا ہے کہ بھی باندھی تمہاری، یہ گھوڑا تمہارا، یہ سونا تمہارا، یہ جو ہے اونٹ تمہارا، یہ تمہارا، جیسے آدمی حضور جو ہے تقسیم کرتے تھے، یہ تمہارا تمہارا تمہارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب جو ہے فجر کی نماز کے بعد تقسیم کر دیا۔ ظہر کی نماز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے آئے تو 2-4 بوڑھے آئے، وہ تو پکڑے گئے تھے، اور آ کر کہا کہ محمد کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے ہم۔ آپ نے فرمایا بھی پرائیویٹ نہیں، جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو، مشورہ سب کے سامنے ہوتا ہے کہ جو کہنا ہے، صحابہ ہے میرے، سب کے سامنے کہو۔ تو ان 3-4 بوڑھوں نے کہا کہ نہیں حضرت، ہم تو آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ٹائم دیا ان کو، آ جاؤ تو بوڑھوں نے کہا کہ حضرت جتنے غلام اور باندیا بنی ہیں ابھی، آپ جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے فرمایا کہ نا، ابھی تو باندیا بن گئی، غلام بن گئے تمہارے، ہار گئے، ہاری ہوئی قوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نا مجھے نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچپن میں آپ کا بچپنا ہمارے علاقے میں گزرا ہے اور ہم نے آپ کی خدمت کی ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ آپ بچپن میں جب روتے تھے تو میں ہی لے کر پہاڑوں پہ گھومتا تھا آپ کو۔ دوسرے بوڑھے نے کہا کہ میں نے آپ کو نہلایا ہے۔ کچھ عورتیں آئیں کہ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا ہے بچپن میں، حضور کا بچپنا وہاں گزرا تھا نا۔ تو یہ آپ کی جس نے خدمت کی ہو اور آپ کو جس نے پالا ہو بچپن کے اندر، وہ آپ کا غلام اور باندی بنے۔ اگر کوئی بادشاہ ہو، یعنی بوڑھے کہہ رہے ہیں، تو کوئی بادشاہ ہو، وہ کسی جگہ پر یعنی غالب آ گیا، اور اگر جو ہے اس بادشاہ کو پالا ہے اس قوم کے لوگوں نے یا اس محلے کے لوگوں نے یا اس گھرانے نے، تو بادشاہ جو ہے ان کا اکرام کرے گا، نہیں بھی ان کے لیے خصوص رعایت، کہ ان کے لیے خصوص رعایت۔ یہ حرم شریف کے جو امام اسامہ، ان کے والد نے نائف کو پڑھایا تھا، تو اس کی رعایت میں حکومت نے ان کے بیٹے کو امام بنایا حرم کا۔ کیوں؟ کہ ان کے والد نے ہمارے والد نائف جو مر گیا نائف، ان کو پڑھایا تھا، اس کے بیٹے کو آج معزول کر دیا حکومت نے۔ نائف کا بیٹا محمد جو ہے، اس کو آج حکومت نے نکال دیا، سعودی حکومت نے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے سعودیہ کا، بہت بڑی پوسٹ پر تھا یہ محمد نائف کا بیٹا۔ تو خبر رکھتے ہیں وہ لوگ کہ بھی انہوں نے ہمارے باپ کو پڑھایا، یعنی ہمارے باپ کو پڑھایا، تو کہ چلو اس کا بیٹا حرم کا امام۔ وہ چلے بات کی طائف والوں نے، قبیلے بنی اسد والوں نے، کہ اگر کسی بادشاہ کو ہم دودھ پلاتے یا اس کی خدمت کرتے، وہ غالب آتا، وہ ہمارا اکرام کرتا۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو سب تقسیم کر چکا ہوں، نبی کوئی چیز دے کر واپس نہیں لیتا۔ ایک چیز نبی دے بھائی یہ تمہاری، پھر کہو کہ واپس دو، یہ نہیں ہوتا۔ میں نے دے دیا ہے، لیکن تم نے جو بات میرے سامنے کہی، عصر کی نماز میں آ جاؤ، اور میں جب نماز پڑھا چکوں تو کھڑا ہو جاؤ تم۔ جو بات مجھے تنہائی میں کہی، وہی بات ہمارے صحابہ کے سامنے کہو، وہی بات کہو صحابہ کے سامنے، اس وقت جو فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ تو بوڑھوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب عصر کی نماز کا وقت آیا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد یہ بوڑھے کچھ عورتیں یہ کھڑے ہو گئے بڑے مجمع میں جہاں حضور نماز پڑھا رہے تھے. وہاں تو کوئی مسجد تھی نہیں, جنگل میں نماز ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم نے تمہارے نبی کا یہ کیا ہے, یہ اکرام کیا ہے, یہ اکرام کیا ہے. ہم نے آپ کے نبی کے کپڑے دھوئے, ہم نے آپ کے نبی کو جو ہے اپنے گودوں میں لے کر گاؤں میں گھومے. عورتیں کہنے لگی کہ ایک مرتبہ تمہارے نبی بیمار ہو گئے تھے, تو ایک عورت نے کہا میں 2 رات جاگی ہوئی ان کے لیے, بوڑھی ہو گئی تھی. دوسری عورت نے کچھ کہا, تیسری عورت نے کچھ کہا. حضور جو ہے وہ بہت ہی دھیان کے ساتھ سنتے رہے, خاموش رہے, اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جملہ کہا کہ حضرت یہ خاندان میں تو آپ کے رضائی بھائی ہیں, یہ جو لوگ یعنی قید ہوئے ہیں ان میں آپ کے رضائی بہنیں ہیں, آپ کے رضائی بھائی ہیں, رضائی خالائیں, رضائی پھوپھیاں ہیں. تو کیا آپ اپنی پھوپھیوں کو باندیا بناؤ گے؟ لیکن آپ خاموش ہیں. پھر آپ نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ کیا رائے ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت اگر انہوں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے تو یہ تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی خدمت کرے وہ ہمارا غلام رہے, اس کی تو عزت کریں گے. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضرت میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے. وہ صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میرے حصے میں ایک لڑکی آئی ہے, جب میں نے اس سے کام لینا شروع کیا کہ بھئی پانی بھر کے لاؤ, بھئی جانور کو یعنی دانہ کھلاؤ, یہ کرو, تو اس نے کہا مجھ پر سختی مت کرو, میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں. آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. تو وہ تو سب قید تھے. بلایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی. سارا مجمع ہے, یعنی یہ بات تنہائی میں نہیں ہو رہی, اب یہ بات تو مجمع کے سامنے ہو رہی ہے. اور چادر بچھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور کہا کہ بھئی تمہارا کیا نام؟ تو اس نے کہا میرا نام شیما ہے. کہا اچھا تم یہ کہہ رہی ہو تم میری بہن ہو؟ رضائی بہن. رضائی بہن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اور تم نے ایک ساتھ دودھ پیا ہے, اس کو رضائی بہن کہتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں میں آپ کی رضائی بہن ہوں. تو آپ نے فرمایا بھئی تم یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ تم میری رضائی بہن ہو, حل عندک دلیل, تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی بات یہ کہہ دے کہ میں بہن ہوں تمہاری, پھر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے, سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, لوگ کہنے چاہیے, کوئی گواہ ہونا چاہیے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو رضا وہ سیما نے کہا کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے. کہ کیا دلیل ہے؟ یہ کہا بچپن میں قبیلے بنی سعد میں میری اور آپ کی لڑائی ہوئی تھی, جیسے بچے لڑتے ہیں نا آپس میں. میری اور آپ کی لڑائی ہوئی تھی کسی مسئلے کے اندر. میں ضد کر رہی تھی, آپ ضد کر رہے تھے کوئی چیز لینے کے لیے, تو آپ نے غصے میں آ کر میرے ہاتھ پر اپنے دانت سے کاٹا تھا, جیسے بچے بعض ہوتے ایک دم سے کاٹتے ہیں. کہ آپ نے غصے میں آ کر میرے ہاتھ پر کاٹا تھا. یہ کہہ کر اپنی آستین اوپر کی اور اوپر کر کے وہ نشان دکھایا حضور کے دانت کا. یہ نشان دکھایا. سارے صحابہ نے دیکھا, حضور نے دیکھا, تو حضور رو دیے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہاں. تو حضور کو بھی یاد آ گیا, بچپن کی باتیں لوگوں کو بھی یاد آ جاتی ہیں. ہاں بچپن میں یہ ہوا تھا, آپ کو بھی یاد آ گیا. ہاں میری وہاں یعنی لڑائی تو ہوئی تھی. حضور کا بچپن عام, نبی کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا. نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں, اس کے نشو و نما عام بچوں کی طرح نہیں ہوتی. وہ ایک عجیب طریقے سے پروان چڑھتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی. ہم آگے سے دیکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بھی دیکھتے تھے, پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. میرے پیچھے کیا ہو رہا مجھے نہیں معلوم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پورا دیکھتے تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے.
اس لیے اگر کوئی زیادہ ہاتھ اٹھاتا یہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد کہتے بھئی آپ لوگ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو اتنے؟ تو پھر جبریل نے تو آ کر کہا نہیں وہ تو نماز پڑھا رہے ہیں حضور، لیکن انہیں پیچھے سے دیکھا ہے، ایک آواز کر دو آواز دور تک جاتی کہ آپ کے اوپر مکھی بیٹھ نہیں سکتی تھی، گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، کہ مکھی آتی ہی نہیں تھی، آپ کے سائے کی وجہ سے انسان چلتا ہے، سایہ ہوتا ہے نا، تو آپ کے سائے کے اوپر کوئی مشرک پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، جل جاتا، اگر آپ کے سائے کو کوئی مشرک ہو تو اس سے افتاد لگ جاتی کہ منافق پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ یہ خصوصیات ہے، کسی وقت انشاءاللہ ساری خصوصیات بیان کریں گے، 50 سے زیادہ خصوصیات ہیں۔ آپ کو بھی یاد آ گیا کہ ہاں یہ ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا بھئی بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری، کیا کرنا ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا حضرت ہم نے سب کو آزاد کر دیا، جس کے حصے میں جو آیا تھا سب آزاد۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس غزوے میں جتنے غلام اور باندیاں آزاد ہوئی ہیں کسی غزوے میں نہیں ہوئی، ہزاروں تھے سب آزاد۔ کہ بھی یہ تو نبی کا رضائی چچا ہے، نبی کا پھوپھا ہے، نبی کا رضائی پھوپھی ہے، ہم تو نہیں رکھ سکتے ایسا۔ یہ اخلاق بھی دیکھے طائف والوں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما سے پوچھا کہ شیما تمہارا میں سمجھ گیا تو تم میری بہن ہو، تو وہ بھی آزاد ہوگی، شیما وہ بھی آزاد ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اگر تمہارا ارادہ میرے ساتھ مدینہ منورہ کا ہو میں تمہیں مدینہ منورہ لے جاؤں، وہاں جا کر تمہارے لیے رہنے کا انتظام کروں، تمہارے کھانے کا انتظام کروں، تمہاری شادی کا انتظام کروں، وہیں تم کو رکھوں مدینہ منورہ میں، اور اگر تمہارا ارادہ ہو واپسی کا میں تمہیں واپس بھیج دوں۔ تو شیما نے کہا میں میری قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یعنی خاندان والوں کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑے دیے، کوئی ہدیے دیے، حضور رو رہے تھے۔ زندگی میں ایک بہن ملی، وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے ملی، مختصر وقت کے لیے ملی، یہ حنین۔ اس لیے حنین کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ مکہ، فتح مکہ، حنین، غزوہ طائف، ابھی طائف والا معاملہ باقی ہے کہ وہاں بھی جانا ہے۔ طائف والے تو بہت سخت مزاج کے تھے، لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کسی نے خواب دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مقابلہ کرنا چاہیے طائف والوں کا، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کچھ مسلمان شہید ہوئے، تو حضور نے بھی ایک خواب دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا بے ابوبکر کیا رائے ہے تمہاری؟ عمر تو سارے صحابہ تو اس پر ہیں کہ مکہ ہو گیا، حنین ہو گیا، یہ بھی نمٹاؤ۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت بس واپس چلو، میری رائے ان کے ساتھ غزوہ کرنے کی نہیں ہے۔ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمان بہت شہید ہوں گے، واپس چلیں، اور واپس چل کر جو ہے اللہ ان کو لائے گا، طائف والے آئیں گے بعد میں، اس لیے اب جو ہے ان کو زیادہ چھیڑنا نہیں ہے۔ یہ جو خواب دیکھا ہے آپ نے اور یہ عمر جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا ایک جذبہ ہے، بھئی یہ نمٹا تو یہ بھی نمٹ جائے، ایسا ہوتا ہے نا جگہ یہ کام کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میری رائے نہیں ہے، تو حضور نے صدیق اکبر کی رائے پر فیصلہ کیا، بھئی واپس چلو۔ اب مدینہ واپسی میں جارانہ پر آئے، کبھی بھی جاؤ مکہ اللہ لے جائے تو جارانہ سے ضرور عمرہ کرو۔ ہم نے اس رمضان کو عمرہ جارانہ سے کیا، تھوڑا سا دور پڑتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، ایک تو مسجد عائشہ ہے، وہاں سے حضور نے عمرہ نہیں کیا، حضرت عائشہ سے کروایا، لیکن جارانہ سے حضور نے عمرہ کیا، وہ اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ ہم نے یہ رمضان کو عمرہ جو ہے میں جارانہ سے ہی کرتا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھی چلو طائف کے راستے پر جارانہ چلو، فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل جاتے ہیں حرم شریف سے، اشراق سے جو ہے وہاں سے لبیک پڑھ کر آدمی گھر پر آ جاتا ہے، بعد میں آرام سے اپنا عمرہ کرتا رہے۔
سارے صحابہ جعرانہ میں ٹھہرے، تو اب جانا ہے مدینہ، مکہ نہیں آنا، یہ تو ہو گیا، اب مدینہ منورہ کا سفر ہے، سب تھکے ہوئے تھے۔ تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، دائیں طرف جو لیٹا تھا تو وہ تھوڑا جاگ رہا تھا، بھائی جاگ رہا ہے تو، بھائی تو بھی جاگ رہا ہے، چلو اپنا عمرہ کر کے آتے ہیں۔ تو صحابہ جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے آئے اپنی اٹھنی پر، اور اٹھنی پر آ کر جو ہے عمرہ کیا، عمرہ کر کے فجر میں جب پہنچے تو دیکھا کہ بھائی یہ تو عمرہ کر کے آئے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تو کہاں عمرہ کر کے آئے؟ ارے وہ جگہ کے لیے تم لوگ تھکے ہوئے تھے، بس جو ساتھ آیا وہ آیا، کبھی میں چلو عمرہ کر کے آتے، تو حضور نے وہاں سے عمرہ کیا جعرانہ سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف پہنچے۔ اس کے علاوہ بہت تفصیلیں ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے جو میرے کہنے کا سارا خلاصہ، ہر جگہ پر آپ کو اخلاق ملیں گے، بد اخلاقی نہیں ملی۔ زبان کی حفاظت کرو، کوئی بول ایسا مت بولو جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے۔ آپ کی بیوی ہے لیکن کوئی بول ایسا مت بولو کہ اس کا دل ٹوٹے۔ شوہر ہے آپ کا، کوئی بول ایسا مت بولو کہ شوہر کا دل ٹوٹے، کوئی کام ایسا مت کرو۔ خالی میرا ایک وظیفہ آپ لوگ مان لو نا، ایک وظیفہ، آج کل جو ہے نا لوگوں کو چٹنی بہت اچھی لگتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ چٹنی تو چٹنی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا، بلکہ بعض وقت زیادہ چٹنی کھاؤ گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ صحیح صحیح حدیثوں کی جو چیزیں ہیں وہ تو غذا ہے، قرآن کی چیزیں ہیں وہ غذا ہے، لیکن وہ آدمی کو آپ یہ تو ذرا اور وظیفہ بتاؤ، خیر وظیفہ بتاؤ۔ اب وہ آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے، کرے گا یہ نا۔ قرآن کو مضبوط پکڑو، حدیثوں کو مضبوط پکڑو، صحیح حدیثوں کو مضبوط پکڑو۔ یہ نہیں کہ واٹس ایپ پر سے وظیفہ آیا، بھائی فلاں کتاب میں فلاں درود لکھا ہے پڑھو۔ ارے بھائی درود تو عام ہے، درود سب سے اچھا درود نماز والا درود ہے، سب سے اچھا درود۔ اس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد نہیں ہے، سیدھا سیدھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا حضور ہمارے سید ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تو اطاعت ہے کہ جیسا کہا ویسا کرو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اذان میں، اشہد ان سیدنا محمد نہیں کہتے۔ اطاعت ہے کہ نبی نے جتنا کہا اتنا کرو۔ بہترین درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اب باقی صیغے ملیں گے آپ کو، الگ الگ علماء اپنے اپنے صیغے نکالیں گے، وہ بات الگ ہے۔ تو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ، غیبت چھوڑ دو، بس سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اتنی عام ہو گئی ہے غیبت، مردوں میں، عورتوں میں، علماء میں، خواص میں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور مجمع میں کوئی آدمی شراب لے کر آئے اور مجھے شراب دے، کلم علیہ صاحب شراب پی لو، تو سارا مجمع ناراض ہوگا نہیں ہوگا اس پر؟ یہ بیوقوف آدمی ہے، شراب دے رہا مولانا کو، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو باہر نکالیں گے، دھکا دیں گے، شراب کو پھینک دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غیبت کرنے لگے گا کسی کی، سب شریک ہو جائیں گے۔ حالانکہ غیبت تو شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ نماز ختم، روزہ ختم، غیبت کی وجہ سے۔ مردار رہے گا گوشت کھانا، سیدھی سیدھی آیتیں ہیں قرآن شریف کی۔ اس لیے غیبت چھوڑو، بدگمانیاں چھوڑو، اپنی تقریروں کے اندر محبتیں کیسے پیدا ہو وہ لوگوں کو بیان کرو۔
محبت معاشرہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ معاشرہ تھا. یہ جو میں نے بیان کیا یہ پاکیزہ معاشرہ، کسی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا، کوئی تکلیف نہیں. تو ٹھیک ہے آپ آئیے، اہلاً و سہلاً. طائف والے آ رہے ہیں تو حضور ان کا اکرام کر رہے. خالد بن ولید مسلمان ہونے کے لیے آ رہے، حضور ان کا اکرام کر رہے. عمیر ابن وہب آئے، حضور ان کا اکرام کر رہے. ابو العاص ابن ربی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، مشرک تھے. ابو العاص ابن ربی یہ حضرت زینب کے شوہر تھے. تو جب بدر کے اندر جب پکڑے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کہ بھئی چلو تمہیں چھوڑیں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم ہماری بیٹی کو مدینہ بھیج دو. بہت اچھا آدمی تھا، تھے مشرک. ابو العاص ابن ربی حدیث میں نام آتا ہے ان کا. ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب کیا جھوٹا جھوٹا بیان کرتے ہو تم. میں نے کہا بھائی خیریت، نبی کا داماد مشرک ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ جو ہے نا اپنے احاطے میں رہیے، ساری کتابیں پڑھیے، بعد میں پتہ چلے گا آپ کو. یہیں سے بیان کر کے میں چلا، میں باہر مجھے ملا چکونے جماعت کے ہوتے ہیں نا، ساری چیزیں پتہ تو ہوتی نہیں. تو حضرت زینب رہتی تھی مدینہ میں، حضور نے جدا کر دیا کہ تم مشرک ہو، میری بیٹی تو مسلمان ہے، اس لیے بھئی مدینہ میں اس کو بھیج دو، میری بیٹی جو ہے میرے پاس رہے گی، اور تم مشرک ہو، تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم قبول کرو تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرو تو تمہیں اختیار ہے. تو یہ ابو العاص ابن ربی جو ہے یہ تجارت کرتے تھے، لوگوں سے پیسہ لیتے تھے، 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 روپیہ، 3,00,000 روپیہ. لیکن وہ زمانے میں امانت داری تھی. آج کے زمانے میں امانت داری کب ہے بھائی؟ ہاں کوئی کہے کہ مجھے 10,00,000 روپیہ دو، میں مہینے کا اتنا دوں گا، وہ 2-4 مہینہ 5 مہینہ 1 سال دے گا، بعد میں ہاتھ اوپر کر دے گا. بعد میں وظیفے کے لیے آؤ گے کہ مولوی صاحب پیسے پھنس گئے ہمارے. ایسا نہیں کرو، محنت کر کے اپنے پیسے بناؤ. تو یہ جو ہے مال مکہ والوں کا لیتے تھے، مدینہ جاتے تھے، مدینہ جا کر وہ مدینہ نہیں شام جاتے تھے، شام جا کر جو تجارت کرتے تھے لاتے، واپس آ کر مکہ والوں کو حساب دے دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا قصہ ہو گیا کہ ابو العاص ابن ربی شام سے ہی مشرک تھے، شام سے جو پیسے لے کر سب یعنی بہت پیسے، غلام، باندیاں، گھوڑے، ہیرے، یہ سب لے کر آ رہے تھے. تو مدینہ سے تو گزرنا ہی پڑتا تھا. کوئی آدمی شام سے مکہ جانا ہو تو مدینہ منورہ سے گزرنا ہی پڑے گا اس کو، یعنی مدینہ کے بارڈر سے گزرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر مکہ نہیں پہنچ سکتا. اور کسی کو مکہ سے شام جانا ہو تو اس کو بھی مدینہ سے گزرنا پڑے گا. یہ آ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ بھائی بہت مال لے کر آ رہا ہے آدمی. بھائی کیوں لوگوں گردن فلان فلان کر آتے ہو؟ یہ مسلمان ہیں. یہاں میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں، اس طرف آؤ، آپ سامنے آؤ، یہاں آؤ. یہ سارے مسلمان ہیں، مسلمان کی گردن فلانگنا حرام ہے. آپ سمجھ گئے؟ آپ کو جگہ پیچھے مل گئی، ٹھیک ہے، یا پہلے سے آگے آ جاتے آپ. مسلمان کی گردن فلانگنا جمعہ کی نماز میں خاص طور سے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم کا پل پار کر رہا ہے. ہر مسلمان کی گردن کی ایک عزت ہے ہماری شریعت میں. ہاں کون آ سکتا ہے گردن فلان کر؟ میں آ سکتا ہوں. کیوں؟ کیا آپ سب مجھے جانتے ہیں، سب مجھے پہچانتے ہیں. کبھی مولوی صاحب ہے، نماز پڑھیں گے، یہاں بیان کریں گے، اس مسجد کے محترم آدمی ہیں، بمبئی میں لوگ سب ان کو جانتے ہیں، تو میرا آنا چاہیے. ایک دوسرا یہ اماموں کا، جو امام نماز پڑھائے تو اس کو نماز پڑھانی ہے، اس کا آنا چاہیے. تیسرا وہ عادل آدمی یا عادل قاضی، جو قاضی ہے کہ جو فیصلے کرتا ہے لوگوں کے، سب جانتے ہیں کہ سیٹھ صاحب بہت محترم ہیں، اس آدمی کے لیے گنجائش ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ مسئلے یاد رکھو.
ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جہالت ابھی بھی بہت ہے، برا مت ماننا، جو چلا وہ چلا، کچھ پتہ نہیں، بھیڑ کی بھیڑ چل رہی ہے۔ تو یہ ابو العاص ابن ربیع کا قصہ سنا رہا تھا، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لینا بیٹا، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لینا، کسی مسلمان کی گردن کو فلان کرانا یہ اللہ کے یہاں بہت مبغوض ہے۔ کلمہ والا ہے یہ آدمی، کلمہ والا، کلمے والے کی عزت ہے اللہ کے یہاں۔ صحابہ نے پکڑ لیا ان کو، ابو العاص ابن ربیع کو۔ اب جب یعنی مال لے لیا، ابو العاص ابن ربیع سمجھے بس خلاص آج تو میں مرا، اس لیے کہ مال لے لیا، اب مجھے پکڑ کے ماریں گے یہ لوگ۔ تو ابو العاص ابن ربیع نے سارا مال چھوڑ دیا اور مال چھوڑ کر بھاگے بھاگے یہ مسجد نبوی میں آ گئے، مشرک تھے، اور لوگوں سے کہا زینب کا کمرہ کون سا ہے، زینب کا۔ اب زینب بیوی رہ چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لیکن ابھی تو حضور نے جنا کر دیا دونوں کو۔ ارے بھی زینب کا کمرہ کون سا ہے، زینب، تو لوگ بتاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بھائی کیوں بتاویں اس کو زینب کا کمرہ، لوگوں کو معلوم ہے کہ زینب کا شوہر رہ چکا ہے یہ۔ تو ایک صحابی نے اشارہ کیا، وہ ہے زینب کا کمرہ۔ یہ سیدھے جو ہے، یہ تہجد کا وقت تھا، آدھی رات، وہ فوراً سیدھے حضرت زینب کے کمرے کے اوپر جا کر دستک دی۔ تو حضرت زینب جو ہے وہ تو کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا ابو العاص ابن ربیع۔ ارے یہ کیسے آ گیا؟ یعنی ابھی شوہر رہ چکا ہے تو ایک شوہر کا ایک فطری ایک محبت دل میں ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اب تو مذہب الگ ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، ابھی نبی کی بیٹی ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا بھائی تم کیوں آئے ہو، دروازہ نہیں کھولا کیوں؟ یہ کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، بس میری اتنی مدد کرو کہ میں پھنس گیا ہوں مدینہ میں، مال میرا سارا لوگوں نے لے لیا ہے، بس تم مجھے خالی امن دے دو کہ بھائی ابو العاص جو ہے یہ میں نے امن دیا تو میری جان بچ جائے گی، ورنہ صبح کوئی بھی مجھے قتل کر دے گا۔ تو حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں چلو میں نے امن دے دیا۔ یہ تو گنجائش ہے کہ کوئی بھی امن دے سکتا ہے، کوئی عورت، کوئی مرد، کسی کو بھی امن دے سکتا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ وہ امن دے دے گا تو وہ اعلان کر دے گا مسجد میں آ کر، بھائی دیکھو فلاں مجرم ہے، وہ آیا ہے یہاں، میں نے اس کو امن دیا ہے، کوئی اس کو مارے نہیں، تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو حضرت زینب نے امن دے دیا۔ اچھا اب امن دے دیا تو باہر کہاں رہے، رات کا وقت ہے، باہر کہاں رہے؟ باہر تو کوئی بھی دیکھے گا، کسی کو پتہ نہیں کہ امن دیا ہے۔ تو حضرت زینب نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر ایک طرف جو ہے ایک چھوٹا سا بستر کمرے میں لگا دیا، یوں کہا تو تم یہاں سو جاؤ، میں جو ہے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں حضرت عائشہ کے پاس، حضرت میمونہ کے پاس، جو بھی امہات المومنین تھی، اور تم یہاں سو۔ تو ابو العاص ابن ربیع نے کہا میں ایک کام کر خالی ایک میری مدد کر، ایک شوہر رہ چکے اور بہت محبت تھی دونوں، لیکن یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، ایک کام کر کہ جیسے تو نے مجھے امن دیا تو جو ہے ذرا اعلان بھی کر دینا تاکہ میری جان بچ جائے، میں بس میری جان بچ جائے گی، مال گیا کچھ نہیں، میں جو ہے اپنا عزت کے ساتھ مکہ پہنچ جاؤں گا، وہاں میرے رشتہ دار میں وہاں چلا جاؤں گا میں۔ حضرت زینب نے کہا جاتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، پورے رب دن کا سب تھکا ہوا آدمی، تم سو جاؤ۔ فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، وہاں عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا، عورتیں نماز پڑھتی تھی، ایک چبوترے پر عورتیں بھی آ جاتی تھی فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے سلام پھیرا
تو عورتوں کے چبوترے سے حضرت زینب کھڑی ہو گئی. بھائی مسلمانوں سن لو، ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں. ابو العاص ابن ربیع کا مطلب پرانا شوہر، سب جانتے تھے. ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں اور میں نے ان کو امن دے دیا ہے، کوئی بھی جو ہے یعنی ان کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھے. یہ کہہ کر حضرت زینب بیٹھ گئی. حضور نے سنا تو حضور نے کہا بیٹھو رہو، پھر تم لوگ بیٹھے رہنا، بیٹھے میں ابھی آ رہا ہوں، بیٹھے رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے اور سیدھے بھاگے بھاگے حضرت زینب کے پاس گئے. کہا بیٹا تم نے امن دیا ہے، وہ تو ہر مسلمان کو اختیار ہے امن دے، لیکن وہ مشرک ہے، تم مسلمان ہو، اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے پائے. شوہر رہ چکا ہے لیکن ابھی خلوت نہ کرنے پائے. یہ آ کر حضور نے کہا کہ ابھی خلوت. تو حضرت زینب نے کہا نہیں نہیں ابا آشا اللہ، میں تو دوسرے کمرے میں ہوں. وہ چونکہ ایک انسانی تقاضا تھا، راتوں رات آئے، کوئی بھی قتل کر دیتا ان کو، تو آپ نے فرمایا بس اتنا ہے کہ تم سے خلوت نہ کرنے پائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور واپس آ کر لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بدگمانی نکال رہے ہیں. بھائی سنو، زینب نے جو اعلان کیا جیسے تم نے پہلی مرتبہ سنا ہے ویسے میں نے بھی پہلی مرتبہ ہی سنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے اور زینب نے کوئی مشورہ کیا اور کوئی پلاننگ کر کے ایسا اولاد کو پناہ دی، ایسی بات نہیں ہے. تم نے جیسے سنا ویسے میں نے سنا ہے. اس کے لیے یعنی تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ آوے کہ بھی جو ہے یہ ان لوگوں نے آپس میں کوئی پلاننگ کی ہے. یہ بات ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میٹر آئی دوسری. چلو ابو العاص ابن ربیع کو پناہ مل گئی، حضرت زینب دوسرے کمرے میں چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بدگمانی میں مت آنا تم لوگ، ختم ہو گئی بات. لیکن اب میٹر آئی کہ مال کی. وہ مال کا کیا کرنا؟ مال بھی تو بہت دیا ہے نا صحابہ نے رات کو، تلواریں یہ سب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں مسجد نبوی کے اندر چادر پھیلاتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ جو تم لوگوں نے ابو العاص ابن ربیع کا مال لیا ہے وہ مال جو ہے یہاں اس میں اس چادر کے اندر ڈال دو. چونکہ یہ مال میں سب مسلمانوں کا حق ہوگا. تو سب مال آ گیا، رسی بھی آ گئی، سب گھوڑے بھی باہر آ گئے، سونا چاندی ہیرے جواہرات. اس زمانے میں یہ شام سے یہ لوگ یہ پتھروں کا کاروبار کرتے تھے. شام کو اور ایران کے بارڈریں ملتی ہیں، ہمارے کئی مرتبہ سفر ہوئے وہاں کہ شام کی، جارڈن کی، ایران کی یہ بارڈریں ساری کی ساری جو ہے یعنی خشکی کے رستے ہیں. ترکی کی یہ سب خشکی، فلسطین کی یہ خشکی کے رستے ہیں. تو وہ وہاں سے ایران سے جو ہے فیروزہ یہ سب پتھر یہاں آتے تھے. شام سے آتے تھے مکہ مکرمہ، مکہ والے خریدتے تھے، یمن جاتے تھے، پھر یہاں جاتے تھے. ایسی ترتیب ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سارے صحابہ بیٹھ گئے اور جو ہے کہ سامان لاؤ، سب سامان لاؤ، سب رکھ دیا سامان. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میری ایک رائے ہے، ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ میں ایک اخلاق والا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ کے آگے ہم کچھ نہیں بول سکتے، سب چیز آپ کی ہے، آپ جو فیصلہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن ربیع کو جگایا. وہ سوئے ہوئے تھے، وہ اپنا آنکھیں میچتے ہوئے اور ایک دم جیسے آدمی تھکا ہوا ہو، سویا ہوا ہو جیسے آتا ہے ایک دم. وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو العاص یہ سارا سامان وہ ہے جو میرے ساتھیوں نے رات کو لیا ہے تم سے، دیکھ لو سب چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز بچ تو نہیں گئی، اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. تو انہوں نے دیکھا تو ایک ڈبیا تھی جس میں قیمتی ہیرے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ڈبیا نہیں مل رہی. آپ نے کہا کہ تم دیکھو سامان ادھر ادھر کرو. وہ سامان جو ادھر ادھر کیا وہ ڈبیا مل گئی. جب ڈبیا ملی تو ہلانے لگے کہ ارے ڈبیا میں وہ ہیرے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ نے کہا تو کھول کے دیکھ لو، یعنی کھول کے دیکھ لو.
پنجی کس کی ہو؟ تو انہوں نے کھول کے دیکھا، ہاں ہاں، فوراً اپنی جیب میں ڈال دیا۔ قیمتی ہے نا، سارے سامان سے زیادہ قیمتی وہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ مال تمہارا ہے، تمہیں بھی امن، تمہارے مال کو بھی امن، تم یہ سارا مال لے کر مکہ مکرمہ جاؤ اور ہم تمہیں بارڈر تک چھوڑنے آئیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ سارا سامان نا، ہم تمہارے اسٹیشن تک چھوڑنے جاتے ہیں، ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتے ہیں، بے سامان وغیرہ تلواتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کو کہتے تشریف، کہ بھائی ہم تمہیں چھوڑنے آئیں گے بارڈر تک، یعنی پھر آگے تم نکل جانا۔ ابو العاص بن ربیع جو ہے یہ اخلاق دیکھ کر متاثر ہوئے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کتنا اونچا دل ہے۔ مال لیا، مال لے کر یہ مکہ مکرمہ گئے۔ جب یہ روانہ ہونے لگے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ تو اسے ہدایت دے دے، تو اسے ہدایت دے دے۔ اور یہ بھی روتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک میاں بیوی کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، لیکن مذہب الگ ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے اللہ۔ اور حضور بھی جو ہے غمگین بیٹھے ہوئے تھے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر جو ہے مسلمان ہو جاتا، میں زینب کے ساتھ اسے نکاح کرا دیتا۔ اسی طرح سے گاڑی چلتی دونوں میاں بیوی کی، لیکن حضور نے اخلاق برت کے حضور نے کہا کہ جاؤ۔ جب روانہ ہوئے تو بہت ہی عزت کے ساتھ حضور نے روانہ کیا۔ مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ جا کر گمسم رہتے تھے ابو العاص بن ربیع، گمسم، سب کو حساب چکایا، اور 3 دن تک ایک ایک گھر میں جا کر کہنے لگے بھی تمہارا حساب پہنچ گیا، پیسے سب پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے۔ پھر کہا وہ مکہ والے کہتے تھے کہ ہمیں نفع مل گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ کیا جب تم شام پھر سے جاؤ تو ہم پھر سے پیسے لے لو دھندے کے لیے۔ ابو العاص بن ربیع نے کہا وہ دیکھوں گا، ابھی تو تم جو ہے یعنی تمہارا حساب مل گیا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ محمد کے داماد نے پیسے لوٹ لیے، حالانکہ مشرک ہے جی، وہ میرا نام خراب نہ ہو۔ مکہ والوں نے کہا کہ نہ سب پیسے آ گئے، لیکن جب جاؤ ابو العاص تو تم جو ہے یعنی یہ پیسے لے جانا دھندے کے لیے۔ چپکے سے راتوں رات یہ مدینہ منورہ کے لیے نکلے، اور مدینہ منورہ جا کر چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور وہاں جا کر حضور کہا کہ حضرت مسلمان ہونے آیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ فوراً حضرت زینب کو خوشخبری دی، ابو العاص بن ربیع مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، اور جہاں یہ کلمہ پڑھیں گے تو میں ابو العاص بن ربیع کا جوڑا تمہارے ساتھ ہی کر دوں گا۔ اپنے شوہر کی تیاری میں لوگوں کہ مسلمان ہوتے ہی میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دوں گا، وہی جوڑا برقرار۔ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، وہی پرانا رشتہ باقی۔ پھر دونوں کی زندگی چلی۔ تو حضرت زینب کا کب انتقال ہوا، ابو العاص بن ربیع کا کب انتقال ہوا؟ ابو العاص بن ربیع کے انتقال کی بڑی زبردست اور درد بھری کہانی ہے ابو العاص بن ربیع کی۔ حضرت زینب کی تو عام طور سے کتابوں میں مل جاتی ہے، ابو العاص بن ربیع کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بہت اچھا اسلام رہا ان کا۔ شرک کی حالت میں بھی کوئی اگر اچھے معاملات کرے گا اور اچھے اخلاق برتے گا تو اسلام اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، اور پھر اسلام کی حالت میں اللہ اسے پروان چڑھاتا ہے۔ مشرک تھے دونوں، میاں بیوی چلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پوچھا زینب سے کہ کیسا ابو العاص بن ربیع؟ حضرت زینب بہت روئی کہ حضرت جب سے یہ مشرک تھا اور جب سے میں نے ہار بھیجا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بھی اپنے کسی رشتہ دار کو چھڑانا چاہے تو فدیہ بھیجے، تو حضرت زینب نے چھڑانے کے لیے ہار بھیجا تھا۔
اپنے شوہر کو پہلے بدر کے موقع کے اوپر ہار. وہ ہار وہ تھا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا. تو حضور وہ ہار کو دیکھ کے بہت روتے تھے. خدیجہ بھی یاد آتی تھی. اب اس پر بڑی تفصیل ہے، کیا سناؤں کہ ابو العاص ابن ربیع کی زندگی کیسے گزری، یہ ہمیں بکھرے موتی میں لکھنی چاہیے. ابو العاص ابن ربیع کا قصہ تو میں نے بکھرے موتی میں لکھا ہے کسی جگہ، لیکن یہ پورا قصہ نہیں لکھا، اس لیے کہ لکھنے میں بہت لمبی تفصیل نہیں لکھی جاتی، سمجھانے میں بات سمجھاتا ہے آدمی. اچھی زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ابو العاص ابن ربیع اور زینب آ کر بیٹھتے تھے، جیسے داماد بچی آتی ہے تو ابو العاص ابن ربیع جو ہے اپنا چہرہ نیچا کر لیتے تھے، روتے رہتے تھے. تو زینب کہتی کہ ابا کی طرف دیکھو تو صحیح حضور. تو کہتے مجھے شرم آتی ہے، میں کیسا میں نے کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا. یہ اخلاق. اس لیے اخلاق والی زندگی گزارو. آج نیت کرو کہ اخلاق والی زندگی گزاریں گے ہم انشاءاللہ، پھر اللہ بڑے بڑے جنتوں میں داخل کرے گا. مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالے گا. بعض مرتبہ ایسے جملے نکلتے ہیں کہ سمندر کا پانی وہ بھی کڑوا ہو جائے. کڑوا کھارا ہوتا ہے تو کڑوا ہو جائے. زبان بند ڈبیا میں ہے، یہ زبان بند ڈبیا، یہ چھوٹی سی ڈبیا ہے نا، بند ہے، اور روزانہ سارا بدن کہتا ہے کہ او محترمہ، او بہن جی، زبان صاحبہ، سوچ سمجھ کے بولنا، بولو گی تم اور پٹائی ہماری ہوگی، تم تو بند ڈبیا میں رہو گی. زبان بولتی ہے، خدا نہ خالہ کو جملے نکالتی ہے، اور پھر ہاتھ کی پٹائی ہوتی ہے، کمر کی پٹائی ہوتی ہے، سارا بدن کہتا ہے بھائی سوچ سمجھ کے رہنا. بولتی تو ہے، تو جو ہے اپنے گھومے رہتی ہے، اور پھر ساری مصیبتیں ہم پر آتی ہیں. سمجھ گئے؟ کہنا ہے تو اچھی بات کہو، نہیں کہنا خاموش رہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کون ہے؟ کہ لوگ اس کی زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. خالد عائشہ کی زبان سے اتنا نکل گیا تو ہاں وہ ہے کوئی یہودی آیا تو صفیہ کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ نا یہ تیرا جملہ بہت خراب ہے عائشہ، واپس لے، کہ یہ تیرا جملہ بہت خراب ہے، واپس لے اسے، یہ سمندر کو کڑوا کر دے گا. معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آخر میں، معاذ اپنے زبان کی حفاظت کرنا. عورتیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے، مرد بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے. عورتوں کی زبان زیادہ چلتی ہے مردوں کے مقابلے میں، وہ 10 باتیں آپ کو سنائے گی. عورت آپ کہو گے بھی اتنا بولتی ہے، میں کیا بولی ہوں؟ ارے 10 تو نے سنا دیے، 11ویں آنے کی تیاری ہے نا. میں تو کچھ نہیں بولی. زبان کی حفاظت. صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑتے تھے یوں روزانہ اور کہتے تھے حاجی اوردنی الموارد، اس نے مجھے بڑے بڑے ہلاکتوں میں ڈال دیا. کرو گے حفاظت بھائی انشاءاللہ؟ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل تو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. حیران کرنا باتیں تھوڑا سا دھیان میں رکھیے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پہلے روزے تھے، اب تک مسلسل ہمارے پروگرام چلے عشاء کی نماز تراویح کے بعد. تو آئندہ کل جو ہے وہ 27 شب ہے اور ہمارے یہاں پہ ختم قرآن ہے، اور 27 شب میں ختم قرآن کے موقع پر الحمدللہ یہاں پہ اچھا ختم ہوتا ہے ہر سال، اور والد صاحب کا بیان بھی ہوتا ہے، نکاح بھی ہوتے ہیں، دعا بھی ہوتی ہے.
تو اس میں چاروں طرف سے کافی مجمع آتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھے کہ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی شور شرابہ اور اس قسم کی کافی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا احترام اور اکرام اور مسجد کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آئیں. باہر مختلف مسجد پھول ہو جائے گی تو باہر بہت سی جگہوں کے اوپر بیٹھنے کا انتظام ہے. اسی طرح سے گاڑی اور بائک وغیرہ کھڑی کرنے کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں. بس آنے والے مجمع سے اتنی درخواست ہے کہ باہر جو بھی انتظامی کارکن ہو تو ان کا تعاون کرے. وہ جہاں گاڑی کھڑی کرنے کا حکم دے تو وہاں ان کی ہدایت کے مطابق گاڑی اور پارکنگ کرے. جہاں بیٹھنے کا کہے وہاں پہ بیٹھ جائے. ایک اس بات کا خیال رکھیں. دوسرا اس بات کا خیال رکھیں کہ جن لوگوں کی وہاں پہ نکاح ہے تو دولہا دولہے کے ساتھ میں وکیل اور 2 گواہ جو ہونے چاہیے مسجد میں، تو وہ کم سے کم یہاں مغرب کی نماز سے آ جائے. اس لیے کہ عین وقت پر آتے ہیں تو مسجد کے اندر کا حرم فل ہو چکا ہوتا ہے، اس کو جگہ نہیں ملتی ہے. بہت سی مرتبہ جن کے وہاں پہ نکاح ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں میں تراویح پڑھ کر آتے ہیں. جب تراویح پڑھ کر آتے ہیں تو باہر مجمع کی وجہ سے مسجد کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. تو دولہا کہاں پر ہوتا ہے، وکیل کہاں پر ہوتا ہے، نکاح کے وقت میں کافی تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے جن کے وہاں پہ نکاح ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ مغرب کی نماز یہاں پر آ کے پڑھے تو آرام سے ان لوگوں کو جگہ مل جائے گی. کم سے کم دولہا اور وکیل اور 2 گواہ یہ لوگ کم سے کم یہاں پہ ہونے چاہیے. اسی طرح تیسرا اس بات کا خیال رکھے کہ مسجد کی طرف سے عورتوں کے لیے کہیں بھی انتظام نہیں کیا گیا ہے. کیونکہ مردوں کا مجمع ہوتا ہے تو عورتوں کے لیے انتظام کرنا مشکل ہے. الحمدللہ مائک کے ذریعے اور لائیو بیان کے ذریعے ہر جگہ آواز پہنچ رہی ہے. عورتیں اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اور اپنے اپنے محلے میں رہتے ہوئے بیان اور دعا میں شریک ہو سکتی ہیں. یہاں پہ آنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب مجمع ٹوٹتا ہے تو مردوں اور عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور اگر پھر بھی عورتیں اطراف کی بلڈنگوں کے اندر اور گھروں کے اندر آ گئی تو اس کا خیال رکھیے کہ جب مردوں کا مجمع چلا جائے اس کے بعد عورتیں نکلیں تاکہ مردوں اور عورتوں کے اختلاف کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو. ٹھیک ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں گے. بچے نہ آوے، بچے آگے نہ آوے. اور بچے جو ہے وہ مسجد کے اندر کی طرف نہ آئے، وہ باہر کی طرف آئے. ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آج دوں کل دوں، بتاؤ. ارے بتاؤ تو صحیح یار، آج دے دوں ایک ہدیہ، بہت پیسہ ملے گا انشاءاللہ. مجھے بھی دو گے نہیں دو گے؟ دیکھو دھیری ہو گئی آواز. تو فری ہدیہ لینا ہے، خالی فری. بس مول صاحب ایسا ہدیہ دو کہ فرشتہ بوری کے بوری بھر کے دے. بتا دوں آپ کو، بہت دھیان سے سنتے ہو انشاءاللہ. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ حضرت فاطمہ کی آئی، حضرت علی نے بھیجا. جو کہا فاطمہ گھر میں کچھ کھانا وانا ہے نہیں، کچھ تھوڑا سا گھر میں فاقہ واقع چل رہا ہے، تو آج وہاں پر جو ہے میں نے دیکھا کہ کچھ ہدیے بدی آئے ہیں حضور کے پاس، بکری آئی ہیں، تو تم جاؤ. مجھے تو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، دعوت کیوں مانگے؟ بیٹی کو بھیجتا ہے نا آدمی کہ جا ذرا تھوڑا سا لے آ بھائیوں کے پاس سے، باپ کے پاس سے تھوڑا سا. تو حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے کچھ مانگ لو، بکری آئی ہیں تو کچھ دے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ام ایمن یہ بوڑھی عورت تھی، بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پالا پوسا، تو حضور کو جو ہے حضور ان کو ماں کا درجہ دیتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بھی کہتے تھے، یہ حبشی عورت تھی کالی، تو حضور کہتے تھے کہ مجھے یہ بڑھیا سے ماں کا پیار ملتا ہے. اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے جیسا پیار دیتی تھی. نبوت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، نبوت مل گئی ہے، مشورے چل رہے ہیں، اور وہ جو ہے آ جاتی تھی پیالے میں کچھ شربت وغیرہ لے کر سب کے سامنے. بہت بوڑھی عورت تھی اور سب کے سامنے بس اپنا اوڑھنی چادر بادر اوپر ڈال دی
اور اپنے لاٹھی واٹھی ہاتھ میں، اور اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، اور آ کر کہتی تھی لے پی لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا لائی ہو؟ یہ کہا کہ یہ کچھ ہے تمہارا صحت کے لیے اچھا ہے، پی لو. کبھی جو کا شربت لے آتی تھی، جو، کبھی ستو کا شربت، کبھی گیہوں کا شربت، کبھی کھجور پانی میں ڈال کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو کہتے تھے ماں کا دیا ہوا انکار نہیں کرتے. اتنا پیار دیتی تھی ماں دے رہی ہے. تو آپ جو ہے خیال رکھتے تھے ام ایمن کا. وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے رہتی تھی، کوئی بات ہو، کوئی یہ ہو. کبھی کبھی ماں ایسا ناراض ہوتی تھی کہ بڑھیا آ کر بیٹھ جاتی ہے یہاں. اچھا، سلام کرنا انہیں آتا نہیں تھا ام ایمن کو، زبان میں لکنت تھی. تو مجمع میں آتی تھی تو کہتی تھی السلام علیکم، ایسا. تو حضور کہتے یعنی کبھی کبھی ایسا وہ سلام کرتی تو بددعا ہو جاتی. کہنا کیا کہتی تھی؟ سلام اللہ علیکم. یہ صحیح جملہ ہے، سلام اللہ علیکم، یہ صحیح جملہ ہے، لیکن زبان میں لکنت تھی تو وہی کھڑے کھڑے کہتے تھے سلام لا علیکم، یعنی تم پر سلامتی نہ ہو. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ زبان میں لکنت ہے اور یہ الٹا سیدھا سلام کر رہی ہے. تو حضور جب آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ام ایمن بیٹھ جاؤ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ. زبان تو کچھ مت نکالو، وعلیکم السلام. حضور پہلے ہی جواب دے دیتے تھے. یہ ام ایمن تھی. تو یہ بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت فاطمہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام ایمن یہ تو فاطمہ کا کھٹکھٹانا ہے، جیسے گھنٹے مارنے سمجھ جاتا ہے نا، بچی آئی ہے، بڑا بیٹا آیا ہے، چھوٹا بیٹا آیا ہے. بعض لوگ جو ہے ایک گھنٹے مار کر خاموش، بعض لوگ ٹن 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 پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ہے. تو حضور دروازہ کھٹکھٹا کر، وہ حضرت فاطمہ نے دروازہ جو کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن یہ فاطمہ کا کھٹکھٹانا ہے، فاطمہ آئی ہے. لیکن اس وقت میں کیوں آئی؟ یہ وقت تو آنے کا نہیں ہے. ایک آدمی تھوڑا سوچتا ہے کہ یہ ٹائم تو آنے کا نہیں ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے بچی کے آنے کا، داماد کے آنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام ایمن سے کہ دروازہ کھولو. تو دروازہ کھولا تو فاطمہ کھڑی ہوئی. اچھا بیٹی کیوں آئی ہو، خیریت ہے؟ حضرت ابو گھر میں فاقہ ہے اور حالات ہیں گھر میں، تو میں نے کچھ سنا کچھ بکریاں آئی ہیں آپ کے پاس، تو کچھ بکریاں، ایک دو بکریاں مل جائے تو دودھ وغیرہ نکالیں گے، پیئیں گے. تو آپ نے جواب دیا کہ بیٹی تم کہو تو تم کو 5 بکریاں دے دوں، اور تم کہو تو ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے 5 جملے سکھا گئے ہیں، کہو تو وہ جملے سکھا دوں. حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ نہیں ابو پھر تو مجھے جو ہے نا وہ جملے سکھا دو. اور ہم لوگ ہوتے تھے کیا کہتے، 5 بکریاں بھی دے دو، جملہ بھی سکھا دو. حضرت فاطمہ نے کہا ہے کہ نہیں ابو جو مجھے 5 جملے سکھا دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے سکھائے. حضور کو کس نے سکھائے؟ جبریل نے. جبریل کو کس نے بتایا؟ اللہ نے. اللہ نے جبریل کو بتایا، جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھایا، حضرت فاطمہ نے صحابہ کو بتایا، قصہ کتابوں میں آیا، میں نے پڑھا، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اسے لکھا، اور پھر میں آپ کو سکھا رہا ہوں. علماء نے لکھا یہ قصہ میری کتاب بکھرے موتی میں ہے، پہلی جلد میں. کون سی جلد میں بھائی؟ ارے بتاؤ، پہلی جلد میں. بکھرے موتی کا نام تو سنا ہے نا.
اور وہاں جہاں میں نے قصہ لکھا ہے وہاں اوپر کی کتابوں کے حوالے میں نے لکھ دیے کہ میں نے قصہ کہاں سے لیا ہے، کہ میرے جیب میں سے تو نہیں لیا، اس لیے میں نے حوالے دے دیے۔ کوئی بھی بات کرو حوالے کے ساتھ کرو، بغیر حوالے کے مت کرو، خالی بیان کر دیا یہ کرو وہ کرو، امت کو گمراہی مت ڈالو۔ بخاری کا حوالہ ہے، بخاری کا حوالہ دے دو۔ میں علماء سے میں درخواست کرتا ہوں، خالی تقریر کرنا کمال نہیں ہے، تقریر تو شیطان بھی کرتا تھا۔ یا تو عام حدیث ہے تو وہ عام آدمی سمجھے گا، کوئی ایسی بات آپ کر رہے ہو کہ جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو اس کا حوالہ مجمع کے سامنے دے دو۔ اسی لیے میں نے میری کتاب بکھرے موتی لکھی اور اس میں سارے حوالے ڈال دیے، اور اگر کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء کا تجربہ ہے بس۔ تو آدمی اللہ کیا پکڑا نہیں جاتا۔ نبی کی بات کہہ کر نقل مت کرو، امت کو دھوکہ مت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے سکھائے حضرت فاطمہ کو، اور یہ کہا جبریل نے مجھے سکھائے ہیں، گویا کہ یہ عرشی وظیفہ ہے۔ اب یہ تو ہے حدیث، 5 جملے آپ کو بھی سکھا رہا ہوں انشاءاللہ، میں گھبراؤں مت۔ علماء نے لکھا کہ جو آدمی یہ 5 جملے پڑھتا رہے گا، ابھی علماء کی بات ہے، تجربہ، پڑھتا رہے گا تو فرشتے جو ہے نا وہ بنڈل کے بنڈل اس کے گھر میں ڈال جائیں گے انشاءاللہ، حلال مال کے، حرام کے نہیں، یعنی خوب اللہ برکت دے گا۔ کہاں سے دے گا وہ نہیں، وہ تو اللہ کا نظام ہے، کہاں سے دے برکت۔ سکھا دوں آپ کو 5 جملے بھائی۔ نمبر 1، یا اول الاولین۔ نمبر 2، یا آخر الآخرین۔ نمبر 3، یا راحم المساکین۔ نمبر 4، یا ذا القوة المتین۔ نمبر 5، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 جملے یہ سب مضبوطی سے باندھ لو، پڑھتے رہو، مانگتے رہو۔ تو یہ جو آپ کا ٹینشن ہے نا کہ صاحب دھندا نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اتنا دے گا انشاءاللہ، کہ آپ کہو گے واہ اللہ پاک بہت ہو گیا، اے اللہ بس اب تو ہم کو دین دے، اے اللہ تعالیٰ اتنی روزی دے گا انشاءاللہ۔ بعد میں اللہ نے حضرت فاطمہ کو کتنا دیا، لیکن کبھی بھی ابو العاص ابن ربیع نے حضور سے شکایت نہیں کی کہ حضرت وہ حضرت زینب کبھی نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ابا ہمارے یہاں ذرا فاقہ ہے، یہ ہے وہ ہے نا۔ حضرت فاطمہ جو ہے وہ چھوٹی تھی، گھر میں حالات تھے، تو وہ حضرت فاطمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی حضرت علی آ جاتے تھے، کبھی یہ آ جاتے تھے، کبھی آ جاتے تھے۔ تو یہ تو ہوا حضرت فاطمہ کا قصہ۔ 5 جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیے، اور یہ 5 جملے حضور کو کس نے سکھائے تھے بھائی؟ اور جبریل کو کس نے سکھائے بھائی؟ اللہ نے۔ اور یہ کون سی کتاب میں ہے یہ قصہ بھائی؟ ہاں، بکھرے موتی جلد 1، صفحہ نمبر مجھے پتہ نہیں ہے بھائی، بڑھاپا 12 جلدیں ہو گئی، کون سا صفحہ ہے، لیکن جلد 1 ہے۔ آج ہی میں نے اس کو رات تہجد میں دیکھا، جلد 1 میں ہے، اور پہلے میرے واٹس ایپ کے سبق پر میں اسے کہہ بھی چکا ہوں اور پہلے یہ بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن آدمی بھول جاتا ہے۔ یہ میں نے حوالہ دے دیا، میری کتاب کے اندر اوپر کی کتابوں کا حوالہ ملے گا، کون سی کتاب سے میں نے لیا ہے وہ وہاں دیکھ لینا بکھرے موتی میں، ٹھیک ہے۔ یہ قصہ تو ہو گیا حضرت فاطمہ کا۔ پھر قصہ ہوا حضرت علی کا۔ حضرت علی دوسری مرتبہ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت 5000 بکریاں، یہاں تو 5 بکری مانگی تھی حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو 5000 بکریاں چاہیے۔ کتنی بھائی؟ 5000۔ یہ دونوں قصے بکھرے موتی میں ساتھ ہی رات بری رات کو میں نے کہا کہ اس کی طرح مجھے بکھرے موتی لا کر دو، میرے پاس تو ہے نہیں ابھی، تہجد میں لائی، اللہ جزائے خیر دے اس کو، تو میں نے سارا دیکھا، دونوں قصے میں نے ساتھ ہی لکھے۔ حضرت فاطمہ نے کتنے مانگی بکریاں؟ 5، اور حضرت علی نے کتنے مانگی؟ 5000۔ تو حضرت علی سے حضور نے کہا کہ 5 جملے سکھا دوں، 5000 بکریاں دوں۔ تو حضور نے ان کو بھی 5 جملے سکھائے، لیکن وہ جملے الگ ہیں، یہ جملے الگ ہیں، وہ جملے کل بتا دیں گے انشاءاللہ، کل یاد دلا دینا۔
یعنی دونوں میاں بیوی نے مانگے. حضرت علی فاطمہ نے مانگا تو حضور نے حضرت فاطمہ کو یہ سکھایا. اور پھر حضرت علی نے مانگا دوسرے وقت میں 5000 بکریاں. کہا میں تمہیں 5000 بکریاں دے دیتا ہوں, مال بہت آیا ہے, لیکن یہ کہ 5 جملے سکھاؤں جس سے تمہارے دین بھی سنورے گا, دنیا بھی سنورے گی. تو حضرت علی نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت فاطمہ نے دیا. یوں کہا نا مجھے تو 5 جملے سکھا دیجیے. اچھا, اب جب حضرت فاطمہ آئی واپس تو حضرت علی نے کہا ارے کچھ لائی کہ نہیں لائی, کچھ دیا ابا نے؟ تو حضرت فاطمہ نے قصہ سنا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو حضرت علی نے کہا بہت اچھا, تو جو ہے بہت بڑی خیر لے کر آ گئی. 5 بکریاں ملتی تو ختم ہو جاتی, یہ 5 جملے جو ہے یہ تو بہت ہی قیمتی ہیں. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے زندگی بھر دیکھا, سفر میں ساتھ رہتے تھے, تو جب بھی وہ دعا شروع کرتے تھے یہ حضرت فاطمہ کے 5 جملے, حضرت علی کے 5 جملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ موقع پر سکھائے تھے, حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جملے سے دعا شروع کرتے تھے. زندگی بھر جب بھی میں جانے ان کے ساتھ سفروں میں رہے, اجتماع میں رہے, جب بھی تو دعا کرتے تھے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین. یہ حضرت فاطمہ کے. حضرت علی کے کل بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ حضرت علی کے. وہ اس کے بعد پھر دعا مانگتے تھے, پھر کہتے تھے مولی یونس مزدوری سے پکڑ لینا, اس میں بہت راز چھپا ہوا ہے. تو آپ کو میں نے وہاں حرم شریف کے 27 شب میں ہدیہ دے دیا. آج پھر سے پڑھا دوں ایک مرتبہ, یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین. اچھا, یہ جملے آگے پیچھے ہو جاوے نا تو حرج کی بات نہیں ہے. پہلے یا ارحم الراحمین کہہ دیا, بعد میں یا اول الاولین آ گیا, جیسے آگے پیچھے جملے ہو جاتے یاد, لیکن جملے یہی ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جبریل نے سکھایا ہے, بیٹی فاطمہ میں تجھے سکھا رہا ہوں, تو ان کے ذریعے سے پھر پوری امت کو ملا. پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. چلو اب باقی انشاءاللہ کل حضرت علی والا کو یاد دلا دینا, کل پہلے سے یاد دلانا تاکہ میں کتاب میں دیکھ لوں. بھائی میں بھی تو بھول جاتا ہوں, بڑھاپا ہے, کیا جملے ہیں. ٹھیک ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك یا حنان یا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا. اے اللہ, اور ہم نے تو جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجدوں میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے, تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے, اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیں جمع فرما دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما.
ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہمان آیا اور یہ چل چلاؤ پر ہے، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کی مبارک گھڑیاں ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیا اور اگر عدل کرے تو لٹیا، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ اگر تو نے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کر دیا ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ تو فضل کا معاملہ فرما دے، جب بھی ہم تیرے پاس آئیں ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ آج کی رات حرمین شریفین کی 27ویں شب ہے، اے اللہ تیری رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جن راتوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے اللہ اس رات میں جبریل بھی آتے ہیں اور سارے فرشتے آتے ہیں اور ان راتوں میں دیکھا جاتا ہے کون عبادت میں مشغول ہے، کون دعا میں مشغول ہے، کون نماز میں مشغول ہے، کون قرآن پڑھنے میں مشغول ہے، کون لیٹے لیٹے دعا مانگتا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ تم جو بھی کام کرتے ہو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما اور اس رات کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیرے بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ یہ مجمع اگر بمبئی کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید و نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ اس وقت میں ہم پورے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ جہنم کے دروازوں کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند فرما دے اور جنتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اے بہت بڑی جائے، آپ بہت بڑے ہیں۔ رات کا اندھیرا آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، یہ رمضان کی راتیں آپ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور 27 شب اور لیلۃ القدر تو بہت زیادہ تیری تعریف بیان کرتی ہے۔ لیلۃ القدر جب آتی ہے وہ تیری تعریف میں مشغول ہو جاتی ہے، چرند اور پرند تیری تعریف میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہر مخلوق تیری تسبیح بیان کرتی ہے، ہم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، بس ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اللہ آسمان بھر کر تیری تعریف، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر تیری تعریف، سمندروں کے وزنوں کے برابر تیری تعریف، ہواؤں کے برابر تیری تعریف، جنت بھر کے تیری تعریف اور سارے آسمانوں کا خلا بھر کر تیری تعریف۔ اور اللہ ایسی تعریف جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب لک الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك۔ اے اللہ یہ ہم نے تیری تعریف کر دی، اس تعریف کرنے کو تو قبول فرما۔ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک گنہگار اگر تجھے پکارتا ہے تو 3 مرتبہ تو جواب دیتا ہے، لبیک لبیک لبیک۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تجھے پکارتا ہے تو تو کتنی مرتبہ جواب دے گا؟ اے اللہ تو خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ تجھے پسند ہوتی ہے۔ رات کو ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں، مگر آپ اپنا دروازہ بند نہیں کرتے۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ شام کا بھٹکا ہوا صبح کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے تو ہمیں عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بیٹھو ایک بات سن لو بھائی، آج کی رات میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت کتنا لگے گا بتاؤں؟ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ۔ جو بھی آج کی رات میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ کوئی زیادہ لمبا ہاتھی گھوڑا مت نہیں، آدمی کہہ رہا ارے تھکا ہوں یہ وہ ہے، یہ نہیں، آج یہ باتیں مت کہو، یہ بہت کام دے گا آپ کو۔ یعنی حدیث میں نہیں آتا کہ آج کی رات میں پڑھو، وہ تو کبھی بھی پڑھو، لیکن چونکہ بڑی راتیں ہیں تو آدمی کچھ نہ کچھ عبادت میں لگے۔ اب آج کل جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا یعنی عبادت میں لگانے کے لیے تھوڑا دعا کا کہو گے، دعا کروں گا اور کرتا بھی ہوں، حرم شریف بھی کرتا تھا دعا، اصلاح پڑھ لو گے 100 مرتبہ انشاءاللہ، اور 1 مرتبہ پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ 5 جملے زندگی بھر کے لیے پلے باندھ لینا، روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیو، تو اللہ تعالیٰ بہت پیسہ دے گا، حلال مال دے گا۔ عام طور سے حلال مال کم ملتا ہے، حرام مال زیادہ ملتا ہے۔ تو کہتا مولانا دعا کرو اللہ حلال مال بہت دے، میں نے کہا حلال تو بہت کم ملتا ہے بھائی، حرام جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ آتا ہے، گڑبڑ والا مال زیادہ آتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ حلال زیادہ دے، تو حلال دینے کے لیے یہ جملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، حضرت فاطمہ کو حضرت جبریل نے سکھائے حضور کو، حضور نے سکھائے حضرت فاطمہ کو، حضرت فاطمہ نے قصہ بیان کیا، حدیثوں میں آیا، ہم تک پہنچا، میں نے آپ کو سکھایا۔ پھر سے ایک مرتبہ پڑھا دوں، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد دعا بھی قبول ہوگی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دو، ٹھیک ہے؟ بولے مولانا کی طرف سے ہدیہ ہے، اور حوالہ کوئی پوچھے تو کہنا فقیر کی کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لو، حوالے سارے مل جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب جو بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، میں تہجد میں اس کے لیے دعا کر لوں گا، اور جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے نہیں کروں گا بھائی۔ فری کی دعا نہیں ہے ہماری، یہ سمجھ لینا، مول سے فری کی دعا نہ 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 نہ، میری دعا بہت قیمتی ہوتی ہے، میں فری دیتا ہی نہیں کسی کو دعا۔ کام کرو اور تو آپ سے چندہ تو مانگتے نہیں، آپ سے پیسہ تو مانگتے نہیں بھائی، آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے
تو سیدھے سیدھے آپ کے لیے 10 محل تو جنت میں تیار ہو جائیں گے. برابر 10 محل، 10 پر ایک محل ہوتا ہے. بنگلہ نہیں، محل فرنش، وہ تو سیدھا وہ تو صحیح حدیث ہے. اور وہ قرآن پڑھنے کے برابر صاحب وہ تو سر، اس لیے میں آپ کی جو بینک بیلنس بڑھا رہا ہوں وہاں، بس یہ کہ میری دعا بھی مل جائے گی، آپ کا بینک بیلنس بھی بڑھ جائے گا، میرا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.